سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے اور اس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا جو انہیں نہیں ملی، اور یہ سب اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ سو اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانیں گے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ اور ان کا روئے زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں دو واقعات ذکر کیے گئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں منافقوں کے انجام بد کا تذکرہ تھا کہ یہ اپنے خیال سے بہت ہوشیاری کر رہے ہیں مگر اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اس طرح کی کچھ اور وعیدات وغیرہ تھی۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ جلاس ان کا نام تھا، وہ خطبہ سن کے آئے اور اپنی پارٹی میں آئے جو منافقین کی پارٹی تھی، اور آ کر کہا کہ اگر وہ باتیں سچ ہیں جو محمد کہہ رہے ہیں تو پھر ہم گدھے ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی تھے عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سن لی یہ بات تو انہوں نے کہا کہ بالکل سچ ہے اور تم واقعتاً گدھے ہو۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ وہ جو ہمیں ہمارے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دنیا میں یوں ہوگا، آخرت میں یوں ہوگا، یہ سب ایسے باتیں ہیں، کہنے سننے کی باتیں ہیں جو کہی گئی اور سنی گئی، ہونا کچھ نہیں۔ تو صحابی رسول جو تھے انہوں نے کہا کہ عامر بن قیس نے کہ بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے اور اس کے انجام جو تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی سچ ہے، تو پھر تم واقعی گدھے ہی ہو کہ تم اتنی موٹی سی بات کو نہیں سمجھے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی عامر نے کہ ایسے ایسے ہوا ہے، جلاس نے یہ کیا ہے اور منافق یہ کہہ رہے تھے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے جب ان کو بلایا تو وہ صاف نہ کر گئے، جلاس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ایسے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بڑا معاملہ خراب ہو گیا، پیچیدہ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، وہ بھی سمجھدار آدمی ہے، یہ بھی کوئی ذمہ دار آدمی ہے،
تو یہ کون کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے بالکل بات ہی نہیں کی سرے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ بہرحال آخر کار یہ طے ہوا کہ مسجد نبوی میں ممبر کے قریب کھڑے ہو کر دونوں آدمی اپنی اپنی بات پر قسم دیں۔ پہلے جلاس کی باری آئی تو اس نے تو بہت ٹھوک ٹھاک کی قسم دے دی کہ یہ میں نے بالکل نہیں کہا ایسی بات کچھ بھی۔ پھر عامر بن قیس کی باری آئی تو وہ پریشان بیچارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اگلا بندہ انکار کر رہا ہے تو آدمی اپنی ایک جو عزت نفس ہوتی ہے اس کو بھی مجروح ہوتا پاتا کہ میرے بارے میں لوگوں کو کیا گمان ہوگا، حضور کو کیا ہوگا، صحابہ کو کیا گمان ہوگا کہ یہ بہتان باندھتا ہے لوگوں پر۔ ان کو اپنی عزت جو ہے اس کی پڑ گئی بیچاروں کو۔ تو خیر وہ قسمیں تو انہوں نے کھا لی، لیکن ساتھ ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کی دعا اللہ تک بڑی جلدی جاتی ہے، جب آدمی بے بسی میں، بے کسی میں، بے چارگی میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ جاتا ہے۔ خولہ نے جب اپنی بپتا رکھی حضور کی خدمت میں زہار کے مسئلے میں، تو حضور نے فرمایا کہ میں تو کوئی جواب جو اس میں گنجائش نہیں پاتا، تو اس نے اللہ سے وہیں بیٹھے بیٹھے شکوہ شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو یہ کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کی بات فوراً سنی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری عزت کا سوال ہے، میری دیانت امانت کا سوال ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کیا جھوٹا الزام لگا دیا اس نے بھلے مانس آدمی پر، اس لیے یا اللہ تو اس معاملے کی حقیقت کو کھول دے۔ تو ابھی جو ہے تو وہ قسمیں دے کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور یہ آیت نازل کی، یحلفون باللہ ما قالوا۔ یہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی ویسی بات کوئی نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ اللہ کی طرف سے تصدیق آ گئی کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ تو حضرت عامر بن قیس فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق جو ہے وہ نازل فرما دی قرآن پاک کی صورت میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بھی جو دوسرے صاحب تھے جلاس، انہوں نے بھی فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے توبہ کی، کیونکہ اس آیت کے اندر ہی توبہ کا تذکرہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے کہے سے اور اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا، اور اگر یہ اس بات سے باز نہیں آتے اور اسی میں سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے لیے یہاں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں پھر مکر گیا اور خوف خدا کو بالائے طاق رکھ دیا، اب مجھے تنبہ ہو گیا فوراً، تو اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی اسی موقع پر توبہ کر دی اور بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پھر مخلص مسلمان ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو اس آیت کے پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تبوک سے واپسی پر منافقوں کے کوئی 10-12 کے قریب آدمی تھے، تو وہ ایک گھاٹی میں ایک جگہ چھپ گئے، جیسے درہ نما ایک جگہ ہوتی ہے، اور خیال یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے، تشریف لائیں گے، تو ہم سب لوگ ایک دم ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اپنے خیال سے وہ بالکل بڑا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا دین غالب ہو کر رہے، تو اس لیے کوئی ایسی تدبیر چل نہیں سکتی تھی کافروں کی کہ آپ کو شہید کر دیں، اگرچہ انبیاء علیہ السلام شہید ہوتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چونکہ اللہ نے آخری نبی ہیں اور دین کا کام اپنی انتہا کو پہنچانا لگایا تھا،
تو اس لیے آپ کے خلاف کافروں کی کوئی اس سطح کی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اذیت وغیرہ دینا، تکلیف دینا، گال اس طرح کی چیزیں کرنا وہ تو تھا اپنی جگہ، لیکن اس سطح کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اس سطح کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس بات کی اطلاع دے دی کہ منافقین ایسا ایسا ارادہ رکھتے ہیں اور فلاں جگہ فلاں درے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا. یعنی یہ بھی ایک سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کو خواہ مخواہ نہ چھیڑا جائے. یعنی پتہ بھی چل گیا کہ منافق ہیں یہ لوگ ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ درے پہ جاتے ان کو پکڑ لیتے اور ان کے ساتھ کچھ سزا جزا کا معاملہ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کسی صاحب نے کسی منافق کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسے ایسے تنگ کر رہا ہے، مسائل کھڑے کر رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ جو ہے میرے مخالفین وہ پروپیگنڈا کریں گے ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی اچھی شہرت نہیں ہوگی لوگوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا تھا، مگر آپ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا. اور یہ ایک اصول بھی اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان کو شر سے بچنا ہی چاہیے. شر کے خاتمے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ایسی کارروائی کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں پھر شر ختم ہوتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے انسان اس سے بچے. یہ بھی ہمیں اس سے تعلیم ملتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ہی ہمیں پتہ چلا کسی جگہ کی بہت ہمیں اہم انفارمیشن مل گئی تو آدمی جو ہے وہ نکل پڑے وہاں کے لیے. اپنا موقع، مصلحت، وقت اور حالات سب چیزیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. تو اس آیت کا پس منظر میں یہ دو واقعات ذکر ہوتے ہیں. اسی کی روشنی میں فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اب یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. کلمہ کفر وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب جو انہوں نے جو 12 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھی کفر ہی تھا، کیونکہ نبی کا قتل جو ہوتا ہے نا وہ کفر سے کم نہیں ہوتا. عام انسان کا قتل وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اکبر الکبائر میں سے ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی ہے. لیکن نبی کا قتل جو ہوتا ہے نا وہ تو کفر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو اگر اس سے مراد وہ والا واقعہ ہو، تبوک کی واپسی والا، درے والا، کمین لگا کر بیٹھنے والا، جب بھی یہ بات ثابت ہے، اور اگر یہ وہ جلاس رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہو تو اس میں بھی یہ بات بن جاتی ہے، کیونکہ دونوں جگہ انہوں نے بات ایسی کی ہے جو واقعتاً کفر کی بات ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، فرمایا کہ اگر یہ مسلمان بھی تھے تو پھر بھی یہ بات کرنے کے بعد اب مسلمان نہیں رہے. اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو نہیں ہونے دیا، بالکل خالی ہاتھ رسوا ہو گئے. فرمایا کہ ان کو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. پھر آگے یہ ہے کہ اگر اب بھی یہ باز آ جائیں، وقت ہے، جب تک انسان کی آخری سانس اکھڑتی نہیں ہے اس وقت تک اس کے پاس توبہ کا وقت ہوتا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، زندگی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو انسان بھول کر توبہ کرے. جب وہ بھول کر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر انجام بڑا برا ہے. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور پھر ان کا کوئی بھی روئے زمین پر، پورے روئے زمین پر کوئی ان کا حمایتی نہیں آئے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں آئے گا. یہ بے بسی و بے کسی کی حالت میں ایسے جو ہے وہ جان دیں گے اور مارے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.